فیصل صدیقی صاحب ایک جانب لاہور اسمبلی کو تحلیل ہوئے، پاف کی جگہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہوئے پورا مہینہ ہو گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا پھر اس سلسلے میں حکم آیا، الیکشن کمیشن کو یاد دلایا گیا کہ آپ نے ابھی تک شیڈیول کا اعلان نہیں کیا ہے، اس کو 3 دن گزر گئے ہیں، اور آج بھی یہ صورتحال ابھی ہمارے کورسپونڈنٹ بتا رہے تھے کہ کوئی موڈ نظر نہیں آ رہا الیکشن کمیشن میں کہ وہ شیڈیول اناؤنس کر دے۔ گورنر صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ میرا واسطہ ہی نہیں اس چیز سے کیونکہ میں نے اسمبلی تحلیل نہیں کی ہے۔ اور یہ ایک ایسی صورتحال، پہلی بار پاکستان میں اسمبلی مکمل تحلیل ہو چکی ہے، اس کا الیکشن شیڈول نہیں آ رہا ہے، 1 مہینے سے زیادہ عرصہ کل ہو جائے گا، اور عدالتی حکم بھی جو ہے اس کی بھی کوئی جو ہے ایک طرح سے درگتی بنتی نظر آ رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا اس صورتحال میں؟ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس کیا بنیادی طور پہ 2 سوال تھے جس کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ کون دے گا، گورنر دے گا یا ای سی پی دے گا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے ہیں یا نہیں ہونے۔ جو لاہور ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ پہلی بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ ڈیٹ دینا گورنر نہیں دے گا، ڈیٹ الیکشن کمیشن دے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ امیجیٹلی اناؤنس کرے گا۔ صرف گورنر کے ساتھ کنسلٹیشن ہونی ہے، یعنی گورنر سے کنسلٹ کیا جائے گا۔ گورنر کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہونے چاہیے، یا وہ یہ کہے کہ میں کنسلٹ، آپ مجھ سے پوچھے بغیر ڈیٹ اناؤنس نہیں کر سکتے۔ ان سے پوچھنا ضروری ہے، لیکن ان کی رائے الیکشن کمیشن پہ بائنڈنگ نہیں ہے اس فیصلے کے مطابق۔ اور جو آخری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی صورت میں الیکشن کمیشن یہ الیکشن 90 دن سے بیونڈ ڈیلے نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ کرسٹل کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر۔ اور جب تک یہ فیصلہ انٹرا کورٹ اپیل یا سپریم کورٹ سیٹیسائیڈ نہیں ہو سکتا، اگر الیکشن کمیشن اس کی کوئی وائلیشن کرے گا تو the chief election commissioner will be held in contempt and he can be sent to jail, and that can be a ground for his disqualification as the chief election commissioner. So he should think very hard before violating this order. تو فیصل صدیقی صاحب، آپ نے فرمایا کہ کرسٹل کلیئر ہے، 2 یا 3 بار آپ نے عرض کیا کہ کرسٹل کلیئر ہے، ذرا اس کو ڈیفائن کیجئے گا۔ سر دیکھیے، جو یہ گورنر صاحب نے کیا ہے، مجھے تو یاد دلائی ہے جو عمران خان صاحب نے پچھلے سال کیا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو انہوں نے کینسل کر دیا تھا۔ کانسٹیٹیوشن اس پہ بھی کرسٹل کلیئر تھا، اور جو عمران خان صاحب نے اسپیکر کے تھرو کیا تھا وہ ایک کانسٹیٹیوشنل فراڈ تھا۔ اور یہ جو گورنر صاحب نے کیا ہے کہ انہوں نے تاریخ نہیں دی ودن a date which is within 90 days، میری نظر میں کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل فراڈ تھا۔ اب یہ ایک اور کانسٹیٹیوشنل فراڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہائی کورٹ نے کلیئر کٹ ایک فیصلہ کر دیا ہے تو یہ اس کو ڈیفائی کر رہے ہیں۔ اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ 50واں سال ہے آئین کو آئے ہوئے 1973 سے، یہ ہماری ان اے سینس ایک سیلیبریشن کا سال ہے، اور اس میں بھی ہم یہ تماشے کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، بچوں کی طرح کہ تاریخ نہیں دے رہے۔ ایک مینڈیٹری فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے ہمارے پورے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کی کہ الیکشن ہو اور الیکشن ٹائم پہ ہو۔ اگر ہم اس کانسٹیٹیوشن کے انڈر الیکشن ٹائم پہ نہیں کروا سکتے تو اس پورا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کولیپس کر جائے گا، کیونکہ یہ بیسڈ ہے پورا کانسٹیٹیوشن۔ فیض صاحب، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ کہ حکومت پاکستان نے اس کا ایک بالکل سٹیٹڈ پوزیشن لے لیا کہ ہم الیکشن نہیں کرانا چاہتے، ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، اور اس کا اظہار آج وزیر داخلہ نے باقاعدہ ایک بیان کی صورت میں جاری کیا ہے۔ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں وزیر داخلہ کا بیان تاکہ آپ اس پہ اپنا تبصرہ کر سکیں، پلیز۔ فیصل صدیقی صاحب، دیکھیے، میں اس پہ 3 باتیں کہوں گا۔
پہلی بات بڑی دکھ سے میں کہتا ہوں کہ یہ باتیں تو ڈکٹیٹرز کرتے تھے، یہ ضیاء الحق کرتے تھے، مشرف کرتے تھے، یہ ایوب خان کرتے تھے کہ جی الیکشنز ہم ہولڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ریاست کو بچانا ہے، اور الیکشن ریاست کو بچانے کا حل نہیں ہے۔ تو یہ ان کی یاد تازہ کر دی ہے ہمارے انٹیریئر منسٹر نے۔ دوسری جو بات ہے کہ یہ کہنا کہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں اس لیے الیکشنز نہیں ہونے چاہیے وقت پہ،